अस्सलाम वालेकुम, जाफर हुसैन पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। और आज मेरे साथ हैं इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, कैसे मिजाज हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम दिया, इनका बड़े अरसे से मैं था कि इंटरव्यू करूँगा, क्योंकि 2 साल से यहाँ मुकीम है। अपनी ही बुकिंग इन्होंने बहरिया टाउन कराची में 11B का 127 यानी 127 नंबर विला में इन्होंने अपनी बुकिंग करवाई, और शुरू ही से ये शिफ्ट हैं जब से बहरिया ने पोजेसन दिया है। तो इनसे हम जानेंगे पिछले 2 साल का हवाल, जब आए शुरू में इनको क्या मुश्किलात हुई। आजकल जो बारिशें हो रही हैं, जैसे कंटिन्यूसली 2 दिन से, अभी भी तीसरा से पहले बारिश का चल रहा है, ये इनमें अगर कोई किसी किस्म की इनको मुश्किलात जहाँ पेश आई उस हवाले से बात करेंगे। अब कराची की क्या सिचुएशन है वो सारी बातें करेंगे। जी सर, कैसे मिजाज है? ठीक है, अल्लाह करम जाफर में अल्लाह का एहसान है। मेरा नाम इफ्तिखार है, मैं अर्सा 2 साल से यहाँ पे मुकीम हूँ, और प्रेसिडेंट 11B में सबसे पहले शिफ्ट मैं ही हुआ था। तो शुरू मेरे ख्याल में पहला ही घर था आपका, सबसे पहला घर था आपका। जी ऐसी जी। उसके बाद ये शुरू में कुछ अरसा, बहुत ही कम अरसे कुछ मुश्किलात रहीं, क्योंकि पूरे प्रेसिडेंट में मेरे अलावा कोई नहीं था। लेकिन मैं बहरिया की इंतज़ामिया का मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी तमाम मसाइल पर काबू पाया, और उसके बाद से आज 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, लेकिन हमें किसी भी किस्म की किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसले नहीं हैं। 2-3 दफ़ा बड़ी तेज़ बारिशें हुई हैं, और लेकिन बिल्कुल से पानी हमारे सड़कों पे खड़ा नहीं होता है, ना बिजली जाती है, ना हमें किसी भी किस्म का ये एहसास होता है कि अब इतनी तेज़ बारिश हो रही है या मौसम। मैं आपकी बड़ी पोस्टें देखता था जब कभी भी कोई मसला होता था, क्योंकि बेसिकली इंटरव्यू करने का मकसद यही था, क्योंकि आप क्लीन एंड क्लियर चीज़ें बताते हैं। जब कभी भी जहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़े बहरिया की तरफ से, आपने फ़ौरन ही पोस्ट लगा दी। यानी शुरू में मसाइल थे, क्योंकि एक विला था, उसकी सिक्योरिटी का, पानी का, बिजली का, कुछ ना कुछ आपको शुरू में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन अब तो माशाल्लाह से सारे जो हैं ये विलाज हैं, आबादी हो चुकी है, एक अच्छी कम्युनिटी आबाद है इसमें। अच्छा, वो मैं कुछ जिक्र करूँगा। बारिशें मेरे ख्याल में 2 साल पहले या 3 साल पहले बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं थी कराची में जो अब बरस रही हैं, तो मसाइल का सामना है। अभी भी हम देखते हैं कराची की वीडियो तो बहुत सारी। अब ये तो नहीं कहते कि कराची एक ऐसा सिटी है कि जो गरीब परवर शहर है, जो भी लोग हैं वो आबाद हो गए, लेकिन वहाँ मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं जो कि कराची को जिन्होंने बर्बाद कर दिया। तो क्या वो पैगाम उस हवाले से आप? जनाब, मेरा पैगाम ये कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो अपने इख्तलाफात को भुला के आवाम के लिए मुत्तहिद हो जाएँ। कराची इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, और इस शहर की ये हालत देख के हमें बड़ा अफसोस होता है। जो हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब बाहर मुक़ीम है, वो भी देख के बड़ा अफसोस का इज़हार करते हैं, और बजाय कि हालात बेहतरी की तरफ जाए, दिन ब दिन तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी तमाम सियासी जमातें, भले वो मजहबी हों या सियासी हों या लिसानी हों, उन सब से गुजारिश ये है कि कराची के लिए मुत्तहिद हो जाएँ, क्योंकि सियासत यहीं रह जाएगी, हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और सवाल करूँगा। देखें, मैंने जो कराची वालों को जज किया कि वो कभी भी अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते वहाँ से। मैं क्या, अगर सेकंड घर वो यहाँ लेना चाहते, सेकंड यानी फर्स्ट आप रहते हो, सेकंड अगर कभी कभार कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो सेकंड घर आप बहरिया टाउन कराची में बनाना चाहते हैं, तो इस हवाले से बताइएगा। आपने 2 साल एक्सपीरियंस आपका यहाँ। मैं लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप दूसरा घर बना सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि आइंदा 5 साल के बाद नया कराची बहरिया टाउन ही है। तो अगर आप आगे की प्लानिंग करते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं, अपनी फैसिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छा मुस्तक़बिल मिले, अच्छा माहौल मिले, तो बेहतर यही कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फ़ौरी से आप दूसरा मकान यहाँ पे ले लें। ये कोई मुश्किलात का और सामना करना पड़ा, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं यानी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, क्या वो आपको यहाँ डोर स्टेप पे अवेलेबल हैं? जी, इस वक्त तो अवेलेबल हो गए। शुरू में काफ़ी, मतलब क्योंकि एक ही सुपर मार्केट थी 10A में, तो वहाँ पे रश भी ज़्यादा था, और अभी भी रश ज़्यादा है। और मेरी इंतज़ाम इम्तियाज़ मेगा मॉल की बात करें, नहीं, जो 10A में सुपर मार्केट, सही 10A में, ठीक। तो मेरी इंतज़ाम से गुजारिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दुकानें खोलें, ख़ासतौर से रोटी की, तंदूरी रोटी के लिए हमें बहुत ज़्यादा लाइन में लगना पड़ता है। ज़ाहिर इतने बड़े पेशेंट्स के लिए 3 पेशेंट के लिए सिर्फ एक ही तंदूर है, और एक ही बार की दुकान है। उसमें भी अक्सर ऐसा होता है कि 3-3 दफ़ा जाके वापस आना पड़ता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपकी रोटी है, होटलिंग है, या बार की शॉप्स है, जनरल स्टोर्स है, या प्लम्बरी की दुकान है, ये ज़रा ज़्यादा क्वान्टिटी में कर दें
اس سے مجھے یہی لگتا ہے، دیکھیں بحریہ کی جو چیزیں تھیں وہ گیلری وغیرہ محدود ہوتی، تو پرائیویٹ ہم اب اس کی طرف جائیں تو جیسے پرائیویٹ چیزیں جیسے پلازاز بن رہے ہیں، تو ان میں جب یہ چیزیں آئیں گی تو میرے خیال میں آپ کے مسائل حل ہوں گے. جیسے ٹینے میں کچھ نیچے شاپ اوپن ہوگی تو وہاں تندور کی بھی ہو جائے گی، باربر کی بھی شاپ اوپن ہو جائے گی، پھر آپ کے مسائل میرے خیال میں تو جی انشاءاللہ امید تو پوری ہے. اور بحری انتظامیہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز دے سکیں، اور مینٹیننس کے حوالے سے ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے. اور اتنا عرصہ ہم کراچی میں بھی رہے ہیں، ایک زندگی گزاری ہے، لیکن جو بنیادی سہولیات ہمیں یہاں ملی ہیں وہ ہمیں کراچی میں کبھی بھی نہیں ملی. حالانکہ ملنی چاہیے. اتنا بڑا کراچی سٹی ہے. دیکھیں میں جب سے آیا ہوں میں یہی کہتا ہوں، ایک غریب پرور شہر ہے. آپ جتنے بھی لوگ اس سے ایک اونیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کراچی آ کے جنہوں نے جوائن کیا، ماشاءاللہ سے کراچی نے انہیں بہت پھل پھول لگایا اور بہت آگے گئے ہیں کراچی میں جو بھی آئیں. تو یعنی کہیں گے ناانصافی ہے قسم کی کراچی کے ساتھ، وہ لازمی طور پہ سولو ہونی چاہیے. تو ہم بحریہ ٹاؤن کراچی میں بیٹھے ہیں، اس میں صفائی وغیرہ کا نظام اور باقی جناب یہ جو صفائی وغیرہ نظام ہے سمجھیے کہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے پہ ہے. میں کافی عرصہ سعودی عرب میں بھی رہا ہوں، تو لیکن وہاں پہ بھی جو سعودیہ میں جو صفائی کا معیار تھا بحریہ میں اس کے معیار کے برابر ہے. مجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی، نہ کبھی کوئی شکایت ہوئی ہے. اور دنیا کے دوسرے ممالک میں گیا ہوں، آسٹریلیا میں گیا ہوں، لیکن میں بجا طور سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کے جو صفائی کا معیار ہے وہ انٹرنیشنل لیول سے کسی بھی طرح کم نہیں. بالکل بہت شکریہ. آپ نے بالکل جو بھی چیزیں تھیں جو آپ کو یہاں کچھ کمیاں نظر آ رہی تھی وہ بھی بتائی، کیونکہ ایسا نا کنسٹرکشن وغیرہ ہو رہی ہے جہاں بحریہ سے جتنا ہو سکتا تھا اس نے کیا. اب پرائیویٹ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یعنی اس سے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ پرائیویٹ جتنے بھی ہیں وہاں بھی کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کی جائے. یعنی کل کو آپ شاپس کی ضرورت ہے، جیسے آپ باربر شاپ کی بات کر رہے ہیں، دہی والے کی، تندور والے کی بات کر رہے ہیں، اس طرح مزید مینٹیننس کے حوالے سے آپ کو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. وہ باقی یہاں شاپنگ کے حوالے سے بھی، کیونکہ یہاں شاپنگ کے لیے باقاعدہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی شاپ نہیں ہے، تو وہ بھی مال وغیرہ ہے یا جوتوں کی شاپ ہے یا کپڑوں کی شاپس ہے، اس طرح سے کافی ساری ہونی چاہیے. اور باقی کیونکہ یہاں فیملی شفٹ ہے تو اس طرح سے کاسمیٹکس ہے یا بہت ساری اور چیزیں جو ہے یہاں ضرورت ہے اس ٹائم. تو میرے خیال میں کافی اسکوپ ہے کہ یہاں کمرشل میں بھی ہم جو ہے وہ انویسٹمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں. اور اگر میں یہ چاہوں کہ اپنا پیغام دینا چاہیں یہاں کے سراؤنڈنگز میں دیکھیں جو ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، وہ تو کراچی میں رہ رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ ایک مڈل طبقہ بھی ہے، ایک ہائی لیول کی سوسائٹی بھی ہے. تو ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، کیونکہ بارشوں میں اتنا آپ دیکھ رہے ہیں حال، کیونکہ کراچی کو بھی ابھی بہتر سے بہتر کرنے میں کئی سال لگیں گے، کیونکہ 1 سال میں یا 2 سال میں یہ کام نہیں ہو سکنا، کچھ عرصہ لگے گا. تو ان کے لیے کیا پیغام ہوگا بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے؟ کیا وہ آئیں؟ بہترین سوسائٹی ہے. دیکھیے جو ابھی حالیہ بارشیں ہوئی ہیں ان میں جو کراچی کے پوش سوسائٹیز ہیں جس میں ڈیفینس ہے، کلفٹن ہے، اس کی حالت بھی بہت زیادہ بری ہے. تقریباً آدھے محلے ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے یہاں مینٹیننس چارجز بہت زیادہ ہیں اور ہر قسم کے وہاں اخراجات زیادہ ہیں. اس کے باوجود بھی وہ اتنے پریشان ہیں. تو بہتر ہی میرا یہ پیغام یہی کہ اگر وہ شفٹ ہو سکتے ہیں تو بحریہ میں ہمیں کسی بھی قسم کی اس طرح کی کوئی پرابلم فیس نہیں ہوئی ہے. تو اور بحریہ میں جو مینٹیننس چارجز ہیں وہ کلفٹن اور ڈیفینس کے مقابلے میں بہت کم ہے. لیکن یہ پچھلے دنوں بہت شور بھی ہوا تھا ریزیڈنس کے حوالے سے، جب مینٹیننس چارجز جیسے واٹر چارجز لگے تھے، اس قسم کے لگے تھے، بہت زیادہ احتجاج ہوا تھا. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ بہت کم ہے. میرا کیا کہنا ہوتا ہے کہ واٹر چارجز کو کم کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے میں اپنے گھر کی بات بتاؤں، مجھے 6,000 روپے ماہانہ بل آ رہا ہے پانی کا، جبکہ جب ہم کراچی میں تھے تو سال کے شاید 1,000 روپے بھی نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پانی کے بل کو نظر ثانی کرنی چاہیے. تو پانی کے بل کا ضرور، اور الیکٹرک کے ٹیرف پہ بھی ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ اب بات ہے کہ الیکٹرک ٹیرف یہ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا، بہت سارے جنریٹرز وغیرہ آپ کو 24 آور بجلی مہیا کریں، کیونکہ 24 آور ان کو کیا الیکٹرک یا یہ مہیا نہیں کر رہے. ابھی کچھ ان کے جو ایگریمنٹ ہیں سائن ہوئے ہیں، جیسے ان کی بجلی اپنی تیار ہوگی تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس پہ بھی نظر ثانی ہو، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ سارا کا سارا ڈیزل چلتا ہے. تو جس کی وجہ سے کچھ الیکٹریسٹی چارجز ہیں، کچھ ہیں. تو انشاءاللہ فیوچر میں ان کے اوپر بھی ان کی بہت
یہ نظر ہے کہ سارا کچھ ہوگا. باقی آپ کا یہی پیغام ہے ان کے لیے کہ جو بھی ہیں کہ سیکنڈ گھر کے طور پر اگر کوئی لینا چاہے تو آ سکتا ہے, انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو کافی بہترین سوسائٹی ہے. بارش میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کل سے بارش برس رہی ہے, ہمیں روڈ پہ پانی نظر نہیں آیا اور نہ ہی آپ کی اسٹریٹ میں پانی نظر آیا, یعنی بڑا بہترین نظام ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بارش ہے پانی کے علاوہ دیکھیے کہ سیفٹی سیکورٹی, بارش تو سال میں 1 یا 2 مہینے ہوتی ہے, سیفٹی سیکورٹی ہم سال کے 12 مہینے فیس کرتے ہیں. بالکل. اور ہمیں 2 سال سے ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی اس سلسلے میں شکایت نہیں ہوئی. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر میں جو کچھ امن و امان کی صورت حال ہے اس حوالے میں ہم لوگ جنت پہ رہ رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یعنی سیکورٹی ہر وقت ہے, اور کسی قسم یعنی کوئی ایک آدھا کوئی پرابلمز وہ بھی کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے, ہاں جی, لاپرواہی کی وجہ سے کسی کی وہ ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ روڈز پہ بھی کچھ نوجوان ذرا بارش کے موسم میں ڈرفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو گاڑیاں ادھر ادھر کوئی کر دیتے ہیں, وہ ان کی غلطی کی وجہ سے. باقی ماشاء اللہ سے اچھا یہاں جو سیکورٹی کا بھی انتظام ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, مینٹیننس وغیرہ کا. ایک تو آپ کو بہت شکریہ کہ میں نے صبح سے آپ کو تنگ کیا, آپ کا ٹائم لیا آ کے, آپ سوئے ہوئے تھے اور بڑے عرصے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا انٹرویو کروں. آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا جو بھی ان کے شکوے شکایت تھے وہ بھی ہم نے سارے جو ہیں وہ سنے ہیں, اور باقی جہاں جو اچھی چیزیں تھیں وہ بھی سارا کچھ انہوں نے اپنے انداز میں بتائی, کیونکہ میں شروع سے فالو کرتا ہوں ان کو. ان کا فیس بک پہ بھی جو بھی یہاں کے مسائل ہوتے تھے فوراً وہ فیس بک پہ آویزاں کر دیتے تھے. کسی قسم کی وہ چیزیں جو ہیں وہ چھپانے والے نہیں ہیں, اور اچھے انداز میں انہوں نے سارا کچھ بیان کیا. باقی کسی بھی قسم کی آپ نے کوئی ایڈوائز لینی ہے یا ہم سے کوئی مشورہ کرنا ہے, کوئی بکنگ کروانی ہے, تو اس حوالے سے آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اسکرین پر ہمارے نمبر دی گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی.